اگر ہم نیوٹرینوز کو کنٹرول کرنے اور اپنی مرضی سے استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں تو سائنس، ٹیکنالوجی اور حتیٰ کہ ہماری روزمرہ زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے۔ نیوٹرینوز کی منفرد خصوصیات جیسے ان کا مادے سے بہت کم تعامل کرتے ہوئے تمام اجسام کے آر پار گزر جانا، روشنی کی رفتار کے قریب سفر اور بڑی تعداد میں موجودگی جیسی خصوصیات کے باعث کئی حیرت انگیز امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ آئیے کچھ تصوراتی اور ممکنہ حیرت انگیز مناظر پر نظر ڈالتے ہیں۔ نیوٹرینوز مادے سے بغیر کسی رکاوٹ گزر سکتے ہیں اور روایتی سگنلز مثلا ریڈیو ویوز وغیرہ کی طرح دھات، پانی یا زمین کی تہوں سے بھی نہیں رکتے۔ اگر ہم نیوٹرینوز پر مبنی ایک مواصلاتی نظام بنا لیں تو ہم گویا جادوئی قوتیں حاصل کر لیں گے۔ کمیونیکیشن کے میدان میں ہم کئی فوائد حاصل کر سکتے ہیں، جن میں زمین کے دوسری جانب بغیر کسی سیٹلائٹ کے فوری پیغامات بھیج پانے کی سہولت شامل ہے۔ اسی طرح آبدوزوں یا خلائی جہازوں سے براہ راست رابطہ ممکن ہوگا، چاہے وہ گہرے سمندر کے اندر ہوں یا سیاروں یا زمین کے پیچھے چھپے ہی کیوں نہ ہوں۔ مزید یہ کہ نیوٹرینوز پر قابو حاصل کرنا ہمیں دیواروں کے آر پر دیکھنے کے قابل بنا دے گا، اور یہ پہلو جاسوسی یا خفیہ مواصلات کے تناظر میں ناقابل شکست ہوگا، کیونکہ ان ذرات کو روکنا یا موڑنا تقریباً ناممکن ہوگا۔ اسی موضوع سے متعلق ایک اور دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ نیوٹرینوز پر قابو پا کر اپنی مرضی سے استعمال کرنے سے کئی قانونی اور اخلاقی مسائل بھی جنم لے سکتے ہیں، کیونکہ دیواروں کے آر پار دیکھنے کی صلاحیت حاصل کرنے کے بعد کسی سے کچھ بھی چھپا نہیں رہے گا، اور یوں لوگوں کی پرائیویسی میں دخل اندازی اور غیر اخلاقی نگرانی جیسی پیچیدہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کائنات نیوٹرینوز سورج، ستاروں اور سپر نوا جیسے کائناتی مظاہر سے نکلتے ہیں، اور یہاں تک کہ بگ بینگ کے فوراً بعد پیدا ہونے والے نیوٹرینوز ہم تک پہنچتے ہیں۔ اگر ہم انہیں کنٹرول کر سکیں یا ان میں موجود معلومات کو ڈیکوڈ کرنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈ لیں تو ہم کائنات کے بارے میں اب تک کے پوشیدہ اور اہم ترین معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ان ذرات کے ذریعے ہم کائنات کے پراسرار اور مخفی حصوں جیسے بلیک ہولز یا ڈارک میٹر کا مطالعہ زیادہ باریکی سے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ نیوٹرینوز ٹائم مشین کی طرح کام کر سکتے ہیں، جو ہمیں کائنات کے انتہائی ابتدائی لمحات یا بگ بینگ کے فوراً بعد کی کائنات کی جھلک دکھا سکتے ہیں۔ نیوٹرینوز کی مدد سے ہم جسم کے اندر گہرائی تک بغیر کسی نقصان کے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ نیوٹرینوز جسم سے گزرتے ہوئے خلیوں کو نقصان نہیں پہنچائیں اور نہ ہی مادے سے تعامل کریں گے، لہٰذا ان کے توسط سے ایکس رے یا ایم آر آئی مشین سے زیادہ درست اور محفوظ امیجنگ ممکن ہوگی۔ مزید یہ کہ اگر ہم نیوٹرینوز کو اپنی مرضی سے کنٹرول کر سکیں تو کینسر کے علاج میں نیوٹرینوز پر مشتمل شعاعوں یا نیوٹرینو بیمز سے مخصوص کینسر زدہ خلیوں کو ارد گرد کے صحت مند ٹیشوز کو متاثر کیے بغیر مؤثر انداز میں نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اگر ہم نیوٹرینوز کی توانائی کو استعمال کرنا سیکھ لیں تو یہ ایک لامحدود، مسلسل اور ایک نہایت صاف ستھرا توانائی کا ذریعہ ہو سکتا ہے، کیونکہ سورج اور دیگر کائناتی ذرائع سے اربوں خربوں کی تعداد میں نیوٹرینوز مسلسل پیدا ہوتے ہیں اور زمین تک پہنچتے ہیں۔ اسی پس منظر میں نسبتاً چھوٹے اور زیادہ پورٹیبل نیوٹرینوز ری ایکٹرز مستقبل کے خلائی مشنز کو ہمیشہ کے لیے توانائی فراہم کرنے کے کام آ سکتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ وائجر خلائی جہازوں کو سب سے بڑا مسئلہ انرجی کے ختم ہونے کا ہی درپیش ہے، اور اگر ان میں نیوٹرینوز ری ایکٹر نصب ہوتا ہے تو وہ ہمیں اگلی کئی صدیوں تک خلا کے ایسے دور دراز علاقوں کی معلومات مہیا کر سکتے تھے جہاں تک پہنچنا شاید مستقبل قریب میں ممکن نہ ہو سکے گا۔ نیوٹرینوز زمین کے اندر سے گزر سکتے ہیں، اس لیے ان کے استعمال سے ہم زمین کی اندرونی تہوں اور خاص طور پر ان کی ساخت کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ جادوئی ذرات کو کنٹرول طریقے سے استعمال کر کے زلزلوں کی پیش گوئی یا معدنیات کی تلاش کے لیے نئی ٹیکنالوجیز بھی بن سکتی ہیں۔ نیوٹرینوز کی رفتار اور ان کی مادے سے گزرنے کی صلاحیت خلائی سفر میں بھرپور مدد دے سکتی ہے۔ نیوٹرینو پر مبنی
پروپلیشن سسٹم تیار کیا جا سکتا ہے جو روشنی کی رفتار کے قریب سفر کو ممکن بنا سکتا ہے۔ دور دراز سیاروں یا ستاروں سے ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے نیوٹرینو سینسرز استعمال کیے جا سکتے ہیں جو بصری یا غیر مرئی دونوں قسم کی روشنی کے مقابلے میں زیادہ درست معلومات پہنچانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ نیوٹرینوز کی کوانٹم خصوصیات کو استعمال کرتے ہوئے ہم انتہائی تیز اور محفوظ کمپیوٹرز بنا سکتے ہیں جو موجودہ ٹیکنالوجی سے کہیں آگے ہوں گے۔ اگرچہ سننے میں یہ سب بہت دلچسپ لگتا ہے لیکن نیوٹرینوز کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوگا۔ ان کا مادے سے انتہائی کم تعامل ہی انہیں پکڑنے اور استعمال کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سیکنڈ میں تقریباً 100 ٹریلین نیوٹرینوز آپ کے جسم سے گزرتے ہیں، لیکن آپ کی پوری زندگی میں شاید صرف ایک نیوٹرینو آپ کے جسم کے کسی ایٹم سے ٹکرائے گا، اور مادے کے ساتھ اس قدر نایاب تعامل کی وجہ سے نیوٹرینوز کا پتہ لگانا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اگر ہم ان شرمیلے جادوئی ذرات کو کنٹرول کرنا چاہیں تو سادہ الفاظ میں ہمیں ایسی ٹیکنالوجی تیار کرنا ہوگی جو ان کے مادے کے ساتھ تعامل کو بڑھا سکے اور انہیں زیادہ کثرت سے ڈیٹیکٹ کر سکے، ان کی سمت اور توانائی کو کنٹرول کر سکے اور ان سے عملی نتائج حاصل کرنے کے مناسب راستے دکھا سکے۔ المختصر، نیوٹرینوز کو کنٹرول کرنے سے ہم مواصلات، طب، توانائی کے حصول اور کائنات پر تحقیق کے میدان میں حیرت انگیز ترقی اور کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک سائنسی خواب ہے جو اگر حقیقت بن جائے تو انسانیت کو فہم و تفہیم اور ٹیکنالوجی کی نئی بلندیوں تک لے جا سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ خواب کبھی پورا ہوگا بھی یا نہیں۔